عشق جب بھڑکتا ہے تو پھر اللہ کے دیدار کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ حج ہے، اللہ کی ملاقات۔ عاشق چاہتا ہے محبوب سے ملوں، معشوق سے ملوں، تو حج اس کی تکمیل ہے۔ لہذا حج میں جا رہے ہو تو اللہ کہتا ہے حج تو عشق کا سفر ہے، تو عاشق بن کے آنا۔ یہ جبے پہن کے تو نا، اب جبے اتار کے آ، اب کفن باندھ کے آ، کفن پہن کے آ، ایک چادر اوپر ایک چادر نیچے، پگڑی اتار دے، ٹوپی اتار دے، سرما نہیں لگانا، خوشبو نہیں لگانی، کنگھی نہیں کرنی، خوشبودار تیل نہیں لگانا، صابن نہیں لگانا، جوئیں نہیں مارنی، میل نہیں اتارنی۔ کیوں؟ عاشق بن گیا، دیوانہ بن گیا۔ طواف کیا ہے؟ طواف کیا ہے؟ محبوب کی ڈھونڈ، محبوب کی تلاش۔ کتھے کتھے ادھر گھر تو آ گیا، آپ کتھے 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 کتھے؟ تیرے کوچے اس بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا۔ نماز میں پڑھتا ہوں تو آپ کہیں گے مولانا عبادت کر رہے ہیں، قرآن میں پڑھتا ہوں تو لوگ کہیں گے عبادت ہو رہی، تسبیح پڑھتا ہوں لوگ کہیں گے عبادت ہو رہی، ٹھیک ہے، دعا مانگتا ہوں لوگ کہیں گے عبادت ہو رہی، اور دو چادریں باندھ کے طواف کے چکر لگا رہا ہوں، تو جس کو دین کا نہیں پتا وہ کہے گا اے کیوں دوڑی جاندہ ہے، ہو کی ہے؟ اسے بتاؤ یہ عاشق ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ لبیک لبیک پکار رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے بادشاہی مسجد میں آؤ، آہستہ آہستہ بولو، آہستہ آہستہ بولو، مجھے آہستہ آہستہ پکارو، اور جب میرے بڑے گھر میں آؤ تو آپ عاشق بن کے بولو، چیخو پکارو، لبیک اللہم لبیک۔ اب آہستہ نہیں بولنا، اب عاشق بن کے دیوانہ بن کے چیخنا ہے۔ میں آپ کو اللہ کے عشق کی طرف کھینچ رہا ہوں کہ روزہ اللہ کا عاشق بناتا ہے، اللہ پہ مر مٹنا سکھاتا ہے۔ جب بھوک اس کے لیے، پیاس اس کے لیے، اور بیوی کو چھوڑا اس کے لیے، تو جان دینا آسان ہو جاتا ہے۔ اور حج اللہ کی ملاقات ہے۔ بے قرار کدھر ہے کدھر ہے کدھر ہے؟ اس لیے اللہ نے بیت اللہ مکہ کو ویران، نہ سبزہ نہ پانی نہ سایہ، تاکہ جو مکے آئے اللہ کی طلب میں آئے، پیسے کی طلب میں نہ آئے، پانی کی طلب میں نہ آئے، روٹی کی طلب میں نہ آئے، عاشق بن کے آئے، عاشق بن کے آئے۔ ایک لڑکی رات کو بیت اللہ کا طواف کر رہی اور شعر پڑھ رہی، اب الحب ان یخفى وکم قد ختمتہ فاصبح عندی قد اناخ وطنبا۔ میں نے محبت کو جھٹکا، لاکھ جھٹکا، پر اس نے ڈیرے ڈال دیے، خیمے کاٹ دیے، ترامبیں کھینچ دی، قلعے ٹھوک دیے۔ تو جنید بغدادی جیسی ہستی طواف کر رہے تھے، ان کے کان میں شعر پڑے، او ہو، کہنے او بچی، او بیٹی، بیت اللہ میں کیا کہہ رہی ہے؟ اس نے ایسے دیکھا، کہنے لگی غلط نہ سمجھنا، لولت قالم احجر عنتی بالوصنی، جس رب کی محبت نے رات کو تمہیں یہاں گھمایا ہے، اسی کے عشق نے مجھے یہاں گھمایا ہے۔ میرا یہ عشق میرے مولا سے ہے، یہ خیمے میرے اللہ کی محبت نے گاڑے ہیں، یہ تنابیں میرے اللہ کی محبت نے کھینچی ہیں۔ پھر وہ لڑکی کوئی پتہ نہیں کیا تھی، جنید جیسی ہستی سے کس کا طواف کر رہے ہو؟ نوجوان بچی، اور یہ صوفیاء کے سردار کس کا طواف کر رہے ہو؟ فرمایا بیت اللہ کا۔ وہ زور سے ہنسی اور آسمان کو دیکھا، واہ میرے رب، یہ تیرے کیسے دیوانے بندے جو تجھے چھوڑ کے پتھروں کا طواف کر رہے ہیں، تجھے چھوڑ کے پتھروں کا طواف کر رہے ہیں۔ جنید کہتے میں تو بے ہوش ہو کے گر گیا، اور لڑکی جا چکی تھی، ہوش آیا تو لڑکی جا چکی تھی۔ جب اسماعیل علیہ السلام سے کہا نا ابراہیم علیہ السلام نے کہ بیٹا تیرے ذبح ہونے کا حکم ہو چکا ہے، کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جلدی کرو، یا ابا تفعل، یا ابا تفعل، ابا جلدی کرو۔ تو ابراہیم سمجھے کہ شاید یہ پتہ نہیں چلا اس کہ بیٹا تمہیں خبر ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہاں خبر ہے، بڑا اچھا سودا ہے، آپ کے بدلے میں اللہ مل جائے گا، اللہ آپ سے زیادہ بہتر ہے، دنیا کے بدلے میں جنت ملے گی، جنت دنیا سے بہتر ہے۔ پھر معصوم بچوں کو خیال، ہاں میری ماں کو ضرور تکلیف ہوگی، تو اپنا کرتا اتارا اور اپنے باپ کو دیا کہ یہ کرتا آپ نے میری اماں کو دینا ہے، جب مجھے کبھی یاد کرے گی
تو میرا کرتا دیکھ لیا کرے گی، تسلی ہو جائے گی، اور اپنے اپنے کرتے میں مجھے کفن دے کے ادھر ہی دفن کر دینا ہے، ادھر نہیں لے جانا وہ مکے کی طرف کہ میری ماں کو وہاں تکلیف ہوگی، میرا کٹا سر دیکھ کر بغیر سر کے پورا دھڑ وہ اس کو تکلیف ہوگی۔ ایسے اطمینان سے، چونکہ اور ذبح ہونے والا بھی ایسی باتیں کرتا ہے، بابا میرے ہاتھ بھی باندھ دے، میرے پاؤں بھی باندھ دے، کہ ممکن ہے جب تو چھری چلائے اور میرا ہاتھ پاؤں ہلے تو تجھے لگ کے تمہیں تکلیف نہ ہو جائے۔ پیسے میں چین ہوتا، زندگی میں چین ہوتا نہیں، اللہ کو پانے میں چین ہے، اور ادھر وہ بھی اللہ کو ڈھونڈ رہا ہے۔ ارے میرے بھائیو، 60 برس کی دعا کے بعد بیٹا ملا، 60 برس دعا مانگی، یا اولاد دے دے، اولاد دے دے، اولاد دے دے، 60 سال کے بعد اولاد ہوئی، 84 سال کی عمر میں، 80 سے 84 برس کی عمر میں کے درمیان بچہ ہوا ہے۔ جب وہ 5 سے 10 سال کا ہوا ہے اور ابراہیم 90 کراس کر گئے، 90 کا بیریئر کراس کر گئے، جب مرغی کو ذبح کرتے بھی ہاتھ کانپیں، 90 برس 92 سال کا بڈھا تو مرغی نہیں ذبح کر سکتا، تو اس کو کہا جا رہا بچہ ذبح کر۔ مینا کے پہاڑ سختہ طاری ہے، ہوائیں تھم چکی ہے، سورج مدہوش ہو رہا ہے، آسمان کے فرشتے ٹکٹکی باندھ رہے ہیں اور ان کے سانس اٹک رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا یہ بوڑھا کر جائے گا، کیا یہ اپنے بچے پر چھری چلا جائے گا۔ باندھ رہے ہیں ہاتھ اور پاؤں، اور پھر بچے نے کہا تھا مجھے الٹا لٹانا، سیدھا نہ لٹانا، کہیں تیری نظر پڑے میرے چہرے پر اور پھر تو رک جائے، نہیں نہیں نہیں، سیدھا الٹا۔ تلہ للجبین، اسماعیل کی وصیت کو قرآن نے بیان کیا، ماتھا ہے ان کے گھٹنے کو ان کی کمر پہ رکھا اور ایسے سر کے بال پکڑے، ایک ہاتھ میں چھری، ایک ہاتھ میں سر کے بال، اور یوں آسمان کو دیکھا، اور یوں تھوڑا سا اوپر اٹھایا نا تاکہ نیچے سے چھری چلائے۔ وہ چھری چلا کے مطمئن ہے، وہ چھری چلوا کے مطمئن ہے، پتہ چلا کہ میری سوچ غلط ہے، کسی اور طرف سکون ہے، جہاں میں ڈھونڈ رہا ہوں وہاں نہیں ہے، اپنی مرضی پوری کرنے میں نہیں ہے، اللہ کی مرضی پوری کرنے میں ہے۔ یوں پکڑا، گھٹنا رکھا، یوں دیکھا، آسمان کو دیکھنا تھا کہ فرشتوں کی چیخیں نکل گئی، کہ اے اللہ، ہے کاش وہ مینا کے پہاڑ ہوتے جہاں یہ قصہ ہوا، اب تو حاجیوں کی وجہ سے انہیں توڑنا پڑا۔ اے اللہ، کیا تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے؟ تو یہ سمجھتا ہے کہ اسماعیل کی محبت میرے دل تجھ سے زیادہ ہوگی؟ نہیں، میرے اندر تو ہی تو ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے، اور اگر کوئی میرا تو نے امتحان لینا ہے میں حاضر ہوں۔ ایک اسماعیل کیا لاکھوں قربان ہو سکتے، چھری چلاتی۔ اگر میرا رب صرف دیکھ ہی رہا تھا کہ خلیل کہاں تک جاتا ہے، یاری نبھتی ہے کہ درمیان میں ٹوٹتی ہے۔ ارے تم سے بچوں پہ چھریاں نہیں چلوا رہا، تم سے کہہ رہا غلط کام چھوڑ دو، وہ تمہاری ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ ہیں، یا موت سے ٹکر لے کے دکھا دو، یا قبر کے گڑھے میں جانے سے انکار کر دو، یا موت کے بعد کھڑے ہونے سے انکار کر دو، یا میرے رب کی جہنم کو پانی سے بجھا دو، میرے اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، اور کہہ دو کوئی اللہ نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، جاؤ جو مرضی کرو۔ ادھر سب کچھ مانتے ہو، ادھر اسی سے بغاوت کرتے ہو، یہ کیا اسلام ہے؟ یہ کیا زندگی ہے؟ اے اللہ، ناراض ہو گیا ہے کہ میرے دل میں اسماعیل تجھ سے زیادہ نہیں، میرے رب ادھر تو ہی تو ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تو ہی ہے۔ اور اگر ناراض نہیں کوئی میرا پیپر لے رہا ہے تو میں حاضر ہوں، یہ لے، اللہ اکبر۔
جو چھری چلائی ساتوں آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکل گئی. 2 دفعہ آسمان کے فرشتے روئے ہیں, 2 دفعہ ساتوں آسمان کے فرشتے. ایک یہاں ابراہیم و اسماعیل کے اس قصے پر, اور پھر 4000 سال کے بعد جب میرے نبی کو طائف میں پتھر پڑے. ہائے ہائے, جس کے وجود کی قسمیں کھاتا ہے لعمرک, جس کے چہرے کی قسمیں کھاتا ہے والضحی, جس کی زلفوں کی قسمیں کھاتا ہے واللیل اذا سجا, جس کے منہ سے نکلے بول کی قسمیں کھاتا ہے وقیل ہی, تیرے بول کی قسم, جس کے شہر کی قسم کھاتا ہے وہذا البلد الامین, جس کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسمیں کھاتا ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا,